قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو وہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. چونکہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے شروع سے آخر تک اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا گیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر مضبوط تالے پڑ گئے ہیں. تو یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیفیت ہے کہ انسان قرآن پاک کو نہ پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ غور و فکر نہ کرے. تو یہ کیفیت بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی کی کیفیت ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے بہت ہٹ گئے ہیں، اور غور و فکر کی بات تو دور کی ہے، اس کے اندر اس کو پڑھنے کے اعتبار سے بھی بہت کمزوری آ گئی ہے. اور چونکہ قرآن پاک سارا کا سارا اللہ کی کلام ہے، اس میں ذرہ بر کوئی اختلاف نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر امت مسلمہ اس میں اختلاف کھڑا کرے گی تو ان کے لیے بھی بڑی ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی. چنانچہ حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. یہ حدیث کی ایک مستقل سند ہے جس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو ان ابیہ ان جدہ کے حوالے سے کافی تفصیل ہے، بحث ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس وقت اس پر تو کوئی بات نہیں کریں گے. تو بہرحال صحابی رسول حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی ہم دونوں ایک مجلس میں شریک تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دروازے کے سامنے کچھ عمر رسیدہ صحابہ کرام جمع تھے، اور وہ قرآن پاک پر گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران ان میں ایک آیت کے حوالے سے کچھ اختلاف رائے ہو گیا. کچھ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور دوسرے اس کے خلاف مطلب بتا رہے تھے. تو جب آپس میں بحث ہوتی ہے تو عام طور پر آواز بلند ہو جاتی ہے، تو ان کی آواز بھی بلند ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اس قدر ناراض تھے کہ آپ مٹی اٹھا کر ان پر پھینکنے لگے، اور یہ سخت ناراضگی کا باعث ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے اور اپنی کتاب کے اندر اختلاف کرتے تھے، اور ایک حصے کو دوسرے حصے کے خلاف بتلاتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف حصے استدلال کرتے تھے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سمجھاتے ہوئے کہ جو چیز تمہیں سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو اس کو سمجھتے ہیں. اہل علم کے لیے چھوڑ دیں تو وہ پھر ان کو سمجھ لیں گے، سمجھتے ہیں، اور ان سے پوچھ کر ان پر عمل کریں. تو قرآن پاک میں غور و فکر تو کرنا ضروری ہے، لیکن غور و فکر کے نتیجے میں پورا قرآن ہمیں سمجھ ہی آ جائے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. جتنی باتیں سمجھ میں آ جائیں سیدھی سیدھی جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، آخرت سے متعلق،
انبیاء کرام کے واقعات سے متعلق، واعظ و نصیحت سے متعلق، یہ آسان ہے، ان کو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور جو مسائل اور عقائد سے متعلق ہیں وہ اہل علم کے لیے چھوڑ دیں اور ان سے پوچھ کر عمل کریں، یہ بہترین اور صاف ستھرا راستہ ہے، صاف ستھرا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہی ہے، جس کا پہلے درسوں میں تذکرہ ہو بھی چکا ہے کہ کچھ لوگ، قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک حصہ محکمات ہے جو واضح واضح ہے، اور دوسرا حصہ متشابہات ہے جو واضح نہیں ہے۔ جو واضح واضح ہے، کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں، محکمات پر کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور ان پر بھی عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، اور جو اللہ نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے، لیکن اپنی طرف سے اس میں رائے زنی نہیں کرتے۔ اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ واضح واضح آیات میں بھی الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو بھی متشابہات کی طرح بنا دیتے ہیں، تو ان کے مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کجی کا راستہ ہے، ٹیڑھا پن کا راستہ ہے۔ چنانچہ آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے، بالکل واضح واضح آیات کے اندر ایسے ایسے مفہوم ڈال دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی ایسی تقاریر اور ایسے ایسے بیان سامنے آتے ہیں کہ بندہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال غور و فکر کے نتیجے میں جو مسئلہ پیش آ سکتا تھا، قرآن نے بھی اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی دوسرے حصے کے خلاف نہیں ہے، چنانچہ کسی حصے سے بھی دوسرے حصے کے خلاف استدلال ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا استدلال کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے اس میں مفہوم اور معنی بیان کر کے داخل کر کے قرآن پاک کا مفہوم بیان صحیح نہ کیا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جس وقت ان کے پاس کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر آ جاتی ہے تو یہ اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خبر ہم تک پہنچ گئی ہے تو اس کو سنتے ہی آگے نقل کرنی شروع کر دینا، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ہمیں اس سے منع کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق ہو، تو یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ امن سے متعلق خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی حملے کی خبر نہ ہو، اور یہ کہے کہ، اور اسی طرح جو جہاد کے لیے لشکر گئے ہوئے ہیں ان کی خبر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی ہے، فتح دے دی ہے، تو سنتے ہی فوراً اس کو پھیلا دینا، نہ تحقیق کرنا اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور خوف، دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو گیا اور یہ بات سنی اور فوراً اس کو پھیلا دیا، تو خوف سے متعلق ہو یا امن سے متعلق ہو، سنتے ہی اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی بات کو جھوٹی سمجھتے ہوئے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی ہے، پھر بھی آگے اس کو نقل کر دیتا ہے، تو یہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا آدمی بن گیا ہے۔ تو اس لیے جس نے خبر گھڑی ہے، جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی آگے نقل کر دیتا ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح گناہ گار ہے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، گھروں میں ایسا چلتا ہے، پتہ بھی ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے اور جھوٹ کہی ہے، تو پھر بھی اس کو آگے پھیلا دیا، دوسرے کی طرف منتقل کر دیا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہر سنی سنائی بات کو
بغیر تحقیق کے آگے نقل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تحقیق ہو بھی جائے تب بھی اس کو آگے نقل کرنا مناسب اور درست ہو تو نقل کرنی چاہیے، نامناسب ہو تو نہیں نقل کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درس میں عرض کی جائیں گی۔ تو ہمیں یہ ہدایات بڑی باریک بینی سے دی جا رہی ہیں کہ ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔